بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشأ ازلی سے اسے جیسے چاہا اسے ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ اب کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ نقاب پوش معظمہ نے کہانی شروع کی۔ شہر مدینہ میں یہودی رہتا تھا، اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی مالک علی ہیں، اور وہ سن کر مولا علی کی خدمت میں آیا۔ آپ نے کہا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں۔ یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آیا اور آواز دی، بنت رسول، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، علی سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ اتنے میں جناب رسول خدا تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا، بیٹی تم کو اختیار ہے۔ سیدہ نے کہا، آپ کی سخت توہین ہوگی، ان کی عورتیں نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا نے کہا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور آپ کو لباس زیورات اور قلت سے آراستہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں، اس طرح جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا۔ تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں سب کو ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی اور خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم دیں۔ اس طرح 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بی بی یہی کہانی کیوں سنائی؟ آپ کی تو بہت سی کہانیاں تھیں، آپ کی شادی کا قصہ، سورہ دہر کا نزول کا قصہ، آیت تطہیر کے نزول کے قصہ۔ بی بی کے واقعات کم تو نہیں، مگر یہ شادی کا قصہ منت کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ بی بی نے وہ قصے نہیں سنائے جو گھر میں ہوئے تھے۔ شادی نبی کے گھر میں ہوئی تھی، تطہیر گھر میں، سورہ دہر گھر میں نازل ہوا۔ وہ واقعات نہیں سنائے جو نبی کے گھر میں ہوئے تھے، وہ سنایا جو غیر کے گھر میں ہوا تھا، تاکہ غیر اقوام میں بھی کہانی کا اٹریکشن ہو۔ اس لیے کہ یہودی کے قصے سے کہانی شروع کی۔ سب سے دولت مند قوم یہود تھی اور دعوت نامہ یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ صرف سیدہ آئیں۔ یہ کیسا دعوت نامہ ہے کہ یہودی سردار آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی میں آپ کی بیٹی تشریف لائے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ آپ آئیں اور علی آپ آئیں۔ شاید یہ دعوت نامہ یہودیوں نے اپنی خواتین کی طرف سے دیا ہو۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ تم علی کو دیکھتے ہو، محمد کو دیکھتے ہو، اور ہم یہودیوں نے اب تک سیدہ کو نہیں دیکھا۔ اب یہ مبارک موقع ہے، انہیں دعوت دو۔ اب زہرا یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دل سے دعوت دیں، یہودی عیسائی کوئی بھی بلائیں، ہم جاتے ہیں، اور حسین کی عزا کوئی بھی بچھائے، سیدہ تشریف لاتی ہیں۔ اگر نبی گئے ہوتے یا علی گئے ہوتے تو باہر تک محدود رہتے۔ جو گھر کا اصل ہوتا ہے وہ اندر، وہاں نہ محمد جا سکتے تھے نہ علی، اور محمد کی بیٹی نے قلب یہودیت پر جا کر دلوں میں قبضہ کیا۔ اور دوسری بات کہ یہودی عورتیں اگر چاہتی ہیں کہ فاطمہ کو بلا کر اپنی مجلس میں ذلیل کریں، تو اگر ان کا یہ آئیڈیا ہوتا تو رسول اللہ فاطمہ کو کیسے اجازت دیتے؟ جب کسی قوم کا سردار اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ شہر کے تمام معزز افراد آئیں، اس سے ہماری عزت بڑھ جائے۔ اس نے یہی چاہا کہ میں سردار ہوں تو مسلمانوں کے سردار کی بیٹی آئے گی تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ یہودی رسول کے پاس گیا اور آپ نے علی کے پاس بھیجا۔ علی نے کہا، زہرا خود مختار ہیں اور جو فیصلہ کریں، اور یہودی بی بی کے دروازے پر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کی شادی میں تشریف لائیں۔ بی بی نے کہا، میں بابا سے اجازت لے لوں تو چلوں، علی سے اجازت لے لوں تو چلوں۔
انہوں نے کہا سب نے آپ کو مختار کیا ہے، مگر بی بی نے بابا سے اجازت لے کر ہی دعوت قبول کی، یعنی باپ اور شوہر کی اجازت کی اہمیت ظاہر کی۔ بی بی نے بابا سے کہا کہ میرے لباس کا آپ کو پتہ ہے، اس لباس میں آیت تطہیر نازل ہوئی، ان کپڑوں پر حسن حسین سو چکے ہیں، ان کپڑوں کو لے کر میں مشرکوں کے گھر کیسے جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا جو مرضی الہی۔ اللہ نے کہا یہ کپڑے یہیں رکھو، کپڑے جنت سے آئیں گے۔ جب حسن و حسین کے لیے جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو پھر زہرہ کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ آسمان سے جبریل، ملائکہ اور حوران جنت نازل ہوئیں، لباس خلعت فاخرہ جو کسی نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ جنت کے حلے زیورات سے حوروں نے آپ کو آراستہ کیا۔ زہرا نے لباس پہنا، سر پر تاج رکھا، کانوں میں آویزے تھے۔ جنت میں حضرت آدم نے 25,000 سال پہلے دیکھا تھا کہ ایک بڑا تاج ہے جس میں ایک بڑا ہیرا لگا تھا اور یاقوت کے گوشوارے ہیں۔ آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ خدا نے کہا یہ محمد کی بیٹی ہے۔ اور کہا یہ کان میں یاقوت کیسے؟ کہا یہ یاقوت اس کا ایک بیٹا حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ آدم نے کہا یہ تاج میں کون سا ہیرا ہے؟ کہا یہ اس کا شوہر علی ہے۔ آج قدرت چاہتی ہے کہ زہرا اسی لباس میں جائے۔ جیسے ہی یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان نور سے روشن ہو گیا اور ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ مستند کتابوں میں ایک جملہ موجود تھا، وہ اب کہانیوں میں نہیں ہے، کہ جب جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی تو تمام یہودی عورتیں سجدے میں گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن جو کہ سردار یہود کی بیٹی تھی ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا تو روح خفت سنسری سے پرواز کر گئی ہے۔ جناب سیدہ نے دیکھ کر فرمایا ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں مری ہے، مگر سیدہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ آپ نے تجدید وضو کے لیے پانی منگایا، یہ پہلا اسٹیپ ہے، وضو کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ پھر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اے معبود برحق، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا۔ یہ شعر مرزا دبیر کا ہے۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد اس کے رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم دیں۔ اور دلہن صدقے دل سے مسلمان ہو گئے اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ اس خاتون کا نام حبیبہ تھا۔ اس طرح 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے، اور زنانیں یہود یہ شان و شوکت دے کر آپ سے پوچھتی تھیں کہ یہ زیور، یہ اسباب کیسے میسر آیا؟ آپ نے کہا جبریل جنت سے لائے تھے، اس سے اللہ عز و جل نے بھیجا تھا۔ جناب زہرا کی عظمت و جلال دیکھ کر تمام یہودی عورتیں مسلمان ہو گئی۔ کتنی تبلیغ ہے اس کہانی میں۔ سب نے آپ کو عزت اور حرمت کے ساتھ روانہ کیا۔ سردار یہود نے اپنی بیٹی جس کی شادی تھی وہ آپ کی کنیزیں میں دی۔ سیدہ نے اسے آزاد کر دیا اور کہا جہاں تیرا شوہر لے جائے وہاں جا۔ اس نے کہا میرا شوہر مجھے کوفے لے جا رہا ہے، میں وہاں ہی رہوں گی۔ بی بی کوئی نصیحت کریں تو بی بی فاطمہ نے کہا میری یہ بات یاد رکھنا، کسی بیکس کا تماشا کبھی نہ دیکھنا، کسی اسیر کا تماشا نہ دیکھنا۔ اور حبیبہ نے یہ وصیت کبھی نہیں بھولی۔ کہانی کا دوسرا حصہ یہ ایک بادشاہ زادی اور وزیر زادی کی کہانی ہے جو ایک طوفان میں گم ہو جاتی ہیں اور وہ بی بی کی منت مانتی ہیں، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے آپ کسی بھی عہدے پر ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، اور یہی ذوات مقدسہ ہیں اور ان سے توسل قائم کر کے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ کہانی کا خلاصہ یہ کہانی ایک تبلیغ ہے جس میں بی بی نے اپنی تبلیغ سے ان یہودیوں کا سر اپنے سامنے جھکایا اور مسلمان کیا۔ خیبر میں علی کی تلوار چلی مگر یہودیوں کا سر نہیں جھکا۔ خدا کہہ رہا ہے فاطمہ شادی میں جاؤ۔ 70,000 انبیاء جس قوم کی سرکشی کو ختم نہ کر سکے، زہرا نے ان سب کا سر اپنے سامنے جھکوا دیا۔ آپ نے ان کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھ کر بتایا کہ کوئی معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہے جو زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔